الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. معزز سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ ہم عید الاضحیٰ سے بہت زیادہ قریب ہو چکے ہیں. چند ہی دنوں میں عید الاضحیٰ، اس عید کو ہم منائیں گے. مسلمانوں کی دو اہم عیدیں ہیں جو مسلمان بڑی خوشی کے ساتھ یہ عید کے دن مناتے ہیں. ہم آپ کے سامنے عید الاضحیٰ سے متعلق عیدین کے جو مسائل ہوتے ہیں کہ عید کی نماز کے لیے ہم جب نکل رہے ہیں یا عید کے دن ہمیں کیا کرنا چاہیے شریعت کی روشنی میں، یہ ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے. ایک چھوٹی سی گزارش ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ ضرور آپ ہمارے چینل کو دیکھیں، سپورٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور یہ ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھیں. چونکہ ہمارا طریقہ منہج میتھڈ یہ ہے، دروس کے سلسلے میں درس کے آخری میں ہائی لائٹس کے طور پر اس پورے درس کی تلخیص، خلاصہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ آپ کو یہ جو ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھا ہے، آخری میں آپ کے ذہن میں نکات کی شکل میں، پوائنٹس کی شکل میں کچھ باتیں بیٹھ جائیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس اس سے پہلے اس موضوع کے متعلق کچھ معلومات ہو، لیکن قرآن کہتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ، مومنوں کو یاد دلائیے، نصیحت کیجیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے کہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے. حمد و ثنا کے بعد جو آیت کریمہ ہم نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قربانی کے جانور کا ذکر کیا اور یہ کہا کہ قربانی کے جانور کا جو گوشت ہوتا ہے یا جو خون ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کو جو مقصود ہے، جو مطلوب ہے، اللہ جس چیز کا ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں قربانی کے جانور کے متعلق، وہ ہے ہمارا خلوص. عمل میں ہم کتنا مخلص ہیں یہ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ ان جانوروں کو ہم نے تمہارے تابع بنایا ہے، تاکہ یہ جانور تمہاری اوبیڈینس میں آ جائے. اور یہ جو دن ہیں عید کے دن، پھر ایام تشریق کے جو دن آتے ہیں، اس میں تم اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے کرو جیسا کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ چند گنے چنوں دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو. یہ گنے چنوں دنوں سے مراد اکثر مفسرین اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ عید کا دن ہے، اور عید کے دن کے ساتھ ساتھ عید کے بعد 3 دن جو ہوتے ہیں ایام تشریق جس کو ہم کہتے ہیں، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک یہ ذکر کرنے کے دن ہیں، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، تو اس میں انسان کو ذکر کرنا چاہیے. ابن مسعود کہتے ہیں کہ ذکر کی صفت کیسی ہونی چاہیے. ابن مسعود کے قول کے حوالے سے ہم آپ کے سامنے کہتے ہیں، یہ ذکر مشہور ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ذکر آپ بارہاں عید کے دن اور ایام تشریق میں اس ذکر کو آپ بارہاں پڑھتے رہیے. اب یہ ذکر کب کب پڑھا جاتا ہے اور کہاں کہاں پڑھا جاتا ہے؟ شریعت میں جو مشروع ہے وہ ایک تو نمازوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں، دوسرا یہ کہ جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں، جو کامن ہمارے کام چلتے رہتے ہیں، چلتے پھرتے اس ذکر کو گھروں میں ہم بلند آواز کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اور بازاروں میں ابن مسعود یا اسی طرح ابن عمر یا ابو ہریرہ، یہ تمام صحابہ سے مروی ہے کہ یہ بازار صرف اسی غرض سے ان دنوں جایا کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کرے اور بلند آواز سے اللہ اکبر کہتے. اللہ اکبر میں توحید ہے، بندہ اس بات کا اعتراف کر رہا ہے ان دنوں میں جو سب سے بہترین ایام ہیں، وہ بندہ یہ کہہ رہا ہے اللہ تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو اکیلا ہے، تو ہر چیز سے بڑا ہے، ہر چیز سے تو بڑا ہے، ہر چیز تیرے سامنے چھوٹی. یہ بندہ انڈائریکٹ طور پر جب یہ کلمات عربی کے ادا کرتا ہے تو یہ فیلنگ دے رہا ہے. اسی طرح رمی جمرات کے موقع پر جب حجاج جو ہے پتھر مارتے ہیں
کنکری مارتے ہیں شیطان کو، ایسے وقت بھی یہ ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ حجاج سے خاص ہے، چونکہ رمی جمرات انہی کا عمل ہے، ورنہ تو یہ ذکر ہم گھر بیٹھے بازار میں اور مطلق طور پر کہیں بھی سوائے حمام کے یا پیشاب پاخانہ کی جگہ چھوڑ کر کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ایام تشریق میں عید کے دن ہم یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ تکبیرات کہنا، تکبیرات کی صفات کیا ہے، اور تکبیرات کی صفات کے ساتھ ساتھ کہ تکبیرات کب کب اور کہاں کہاں کی جاتی ہے۔ اسی طرح عید کے دن جو ہمیں کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ نماز عید کو نکلنے سے پہلے ہم غسل کر لیں، غسل کر لینے کے ساتھ ساتھ تھوڑا عطر لگا لیں، اور اگر ہم عید کی نماز کے لیے نہیں بھی نکل رہے ہیں، جیسا کہ لاک ڈاؤن ہے یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسا قانون یا پابندی آتی ہے کہ ہم عیدگاہ میں نماز ادا نہیں کر سکتے یا مساجد میں بھی نماز نہیں ہو سکتی، تو ہم گھر میں نماز پڑھیں۔ اور آئندہ ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے عید کی نماز کا طریقہ بھی کیا ہونا چاہیے، چونکہ اکثر لوگ اس کے متعلق وہ سوال کرتے ہیں، اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا کہ عید کی نماز اپنے گھر والوں کو کیسے پڑھائیں۔ یہ ہم ویڈیو کے آخر میں ذکر کریں گے۔ تو غسل کرنا ہے، غسل مستحب ہے، اور عطر لگانا ہے۔ اور عطر لگانے کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھے، اگر ہم عیدگاہ کو عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں یا عورتیں نکل رہی ہیں عید کی نماز کے لیے، تو عطر نہ لگائے، خوشبو نہ لگائے، چونکہ عورت کی خوشبو کا مستحق اس کا شوہر ہوتا ہے، اور عورت جو بناؤ سنگار کرے گی وہ گھر کی چار دیواری میں کرے گی، باہر نہیں ہے۔ باہر کوئی عورت زینت اختیار کرتی ہے، اللہ کے رسول نے اس عورت کو فاحشہ کہا ہے، اللہ تعالی ہمیں اس برے القاب سے بچائے، آمین۔ اسی طرح یاد رکھیے عید کے دن غسل کرنا یہ مستحب ہے۔ مستحب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر عید کے دن غسل کرتا ہے تو اسے ثواب دیا جاتا ہے، اور اگر وہ غسل نہیں کرتا کسی عذر کی بنا پر، کسی شرعی عذر کی بنا پر وہ غسل نہیں کر پاتا، یا اسے بخار ہے، ٹھنڈی زیادہ محسوس ہو رہی ہے، یا اندیشہ ہے کہ اچھا بھی ہے اگر میں آج غسل کر لوں کل بیمار میں ہو جاؤں گا، ایسی صورت میں وہ غسل ڈراپ کر رہا ہے، ایسی صورت میں وہ گنہگار نہیں ہوتا، اور اس کی نماز عید پر بھی کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یہ نہیں کہا جا سکتا آج اس آدمی نے عید کے دن غسل نہیں کیا ہے تو ایسی صورت میں اس کی نماز عید بھی نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طرح زینت اختیار کرنے کے سلسلے میں اچھے کپڑوں کا انتخاب کریں، اچھے کپڑے پہنیں۔ ہمارے ڈرائر روم میں ہمارے پاس جو بھی لباس ہے ان میں سب سے بہترین لباس کا انتخاب کریں۔ عام طور پر جب عید کا تصور آتا ہے ہمارے مسلمانوں میں یہ بات عام ہے کہ ہم عید کے لیے نیا کپڑا خریدتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ نے ہمیں جب دیا ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے۔ ہم اپنی اللہ نے ہمارے پر جو نعمت کی ہے پیسے کی شکل میں، اس کا اثر ہم دکھائیں، یہ بھی اچھی بات ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ لیکن ہمیں اپنے بچوں کی ٹریننگ اس طرح کرنی چاہیے کہ جب اس طرح کے حالات کبھی زندگی میں آ جائیں، لاک ڈاؤن ہو جائے، کووڈ-19 کیا یہ جو سچویشن سے ہم گزر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ہم اپنے بچوں کو ٹریننگ دیں کہ جو پیسہ ہم وہاں فضول خرچ کر رہے ہیں ان جیسے لوگوں کی مدد کریں، اور ہمارے پاس جو جتنے لباس ہیں، جتنے کپڑے، ان میں سب سے بہترین لباس ہم انتخاب کر کے پہنیں، اسی کو صحیح عید کہا جاتا ہے۔ اور ابن عمر کا یہ بیان ہے، وہ اللہ کے رسول کی سب سے زیادہ پیروی کرنے والے، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سب سے زیادہ فالو کرنے والے صحابی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھتا تھا، اور حضرت ابن عمر کے بارے میں تابعین کہتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں میں سب سے بہترین لباس ان کے لیے جو موجود تھا وہ اختیار کیا کرتے تھے۔ عید کی نماز سے متعلق یا عیدین کے مسائل یا آداب سے متعلق ایک اور اہم مسئلہ یہ ہے کہ نماز عید کے لیے جب ہمیں اجازت دی جائے عیدگاہ میں، اگر عیدگاہ میں اجازت نہیں مل رہی ہے کووڈ-19 سچویشن کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں جب ہم مسجد کے لیے بھی اگر جائیں تو کوشش یہ کریں جو مسجد کے قریب جن افراد کا گھر ہوتا ہے وہ چل کر جانے کی کوشش کریں۔ ہاں کسی کا گھر مسجد سے 5 کلومیٹر دور، 4 کلومیٹر دور، 3 کلومیٹر دور ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ گاڑی لے کر، 2 ویلر لے کر یا اپنی 4 ویلر لے کر نکلتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل اور ثواب جسے دیا جاتا ہے وہ آدمی جو گھر کے قریب، مسجد جس کی گھر سے قریب ہے اور وہ آدمی چل کر جاتا ہے، تو ایسی صورت میں یہ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے چل کر نکلا جائے۔
ہاں جن لوگوں کے گھر بہت زیادہ دور ہیں، ایسی صورت میں اگر وہ گاڑی کا سہارا لیتے ہیں، ٹو ویلر کا سہارا لیتے ہیں تو گنہگار نہیں ہوتے، اس میں کوئی حرج نہیں، جواز کی شکل نکلتی ہے۔ اسی طرح عیدین کے مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ مخالفت الطریق ہے، کہ راستہ بدلنا۔ جس راستے سے ہم جاتے ہیں اس چیز کا خیال رکھیں، واپس ہوتے ہوئے راستہ بدل لیں۔ یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس میں اللہ کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں حکمت کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، اس لیے ہم رسول کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارے دل میں رسول کی محبت ہے، ہم اس سنت کو ضرور فالو کریں گے۔ اسی طرح ایک اور اہم سوال یا ایک اہم معاملہ جو عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں عیدین کی مناسبت سے، مبارکبادی دینا۔ مبارکبادی دینا ثابت ہے، اللہ کے رسول عیدین کے موقع پر یہ دعا کہتے تھے، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ تعالیٰ ہمارے اور تمہارے اعمال کو قبول کرے۔ رمضان میں جتنے ہم نے اعمال کیے، عید کے دن یہی ہم اپنے ساتھیوں سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے بھائیوں سے، اپنے رشتہ داروں سے مل کر یہ ایک دوسرے کو دعا بھیجتے ہیں یا کہتے ہیں کہ اللہ جو ہم نے اعمال رمضان میں کیے ہیں اس کو اللہ قبول کر لے۔ اسی طرح عید الاضحیٰ کی مناسبت سے 10 دن جو ذی الحجہ کے ہوتے ہیں، اس میں جو نیک اعمال ہم نے انجام دیے ہیں، 10 ذی الحجہ کو ہم ایک دوسرے سے ملاقات کر کے عید کے دن خوشی مناتے ہوئے ایک دوسرے سے کہتے ہیں، جو 10 دن ہم ذی الحجہ کے 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک، اور قربانی کا عمل بھی اس کے اندر داخل ہے، جو بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں یا کریں گے ایام تشریق تک، جو اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، تقبل اللہ منا ومنکم ہم کہتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ ہے کہ لوگ جو کرتے ہیں مصافحہ کرنا یا گلے ملنا، اس کا شریعت میں کیا ثبوت ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں صحابہ نے اس طرح نہیں انجام دیا، اسلاف سے اس طرح ثابت نہیں ہے۔ اچھی بات ہے، وہ اسلاف کا حوالہ دے رہے ہیں یا صحابہ کی پیروی کر رہے ہیں، لیکن ہم اپنی سوسائٹی پر نظر دوڑائیں گے، جسے عرف کہا جاتا ہے فقہ کی زبان میں، کہ سوسائٹی میں پہلے سے کیا چلتا آ رہا ہے، اور یہ سوسائٹی میں جو عام لوگوں کی جو ذہنیت ہے یا عام لوگوں کی جو ایکٹیویٹیز ہیں جو شریعت کی مخالفت نہیں کرتی ہے، یہ آپ شرط کے ساتھ اس پر عمل کریں گے کہ کوئی بھی کام جو صحابہ نے نہیں کیا ہے اور ہم کر رہے ہیں اور ہمارے کرنے کی وجہ سے شریعت میں اس کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، شریعت کی مخالفت نہیں ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں اس کام کو عرف کہا جاتا ہے۔ اس کا بھی ثبوت شریعت کے اندر موجود ہے، قرآن مجید کی آیتیں اس پر دلیل ہیں، حدیثیں اس پر دلیل ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ابھارا ہے۔ جو عرف ہے، مگر کسی ایریا کا یہ عرف ہے کہ وہاں کے لوگ عید کے دن گلے اگر نہیں ملتے، یہ مشہور ہے، تو وہاں نہ ملے۔ اگر کسی ایریا میں یا کسی علاقے میں یا کسی محلے میں مشہور ہے کہ وہاں لوگ عید کے دن ضرور گلے ملتے ہیں اور آپ ملتے ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی حرج نہیں، نہ آپ کو ثواب دیا جا رہا ہے، نہ آپ اس گنہگار ہیں، نہ آپ شریعت کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو تہنیت یا عید کی مبارکبادی دینے سے متعلق یہ باتیں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، ضرور اس کو آپ یاد رکھیں۔ اسی طرح جانور ہم قربان کرتے ہیں عید کے دن، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تم بھی کھاؤ اور جو حاجت مند، ضرورت مند، فقیر ہوتا ہے اس کو بھی اپنا گوشت کھلایا کرو۔ اسی سے متعلق ایک مسئلہ آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا عید الاضحیٰ کی مناسبت سے، عید الفطر کی مناسبت سے کھانے کو لے کر۔ دونوں میں بڑا باریک ڈفرینس ہے۔ عید الفطر کے موقع پر، رمضان کی عید میں، اللہ کے رسول عیدگاہ کو نکلنے سے پہلے کچھ میٹھا کھایا کرتے تھے، گھر میں کھجور کھایا کرتے تھے۔ اگر آپ کے گھر میں کھجور میسر نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کچھ میٹھا بنا لیجئے اور کھا لیجئے، کوئی حرج نہیں، لیکن افضل یہ ہے کہ آپ کھجور استعمال کریں، چونکہ اللہ کے رسول نے کھجور استعمال کیا ہے۔ ہاں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے اللہ کے رسول کچھ بھی نہیں کھایا کرتے تھے، ایسے ہی عید کی نماز کے لیے جایا کرتے تھے، عید کی نماز پڑھاتے تھے، واپس آتے تھے، پھر بھی نہیں کھایا کرتے تھے۔ جو عید کا گوشت ہوتا تھا، قربانی جو کرتے تھے اللہ کے رسول، اس گوشت سے جو یا بکرا ہوتا تھا یا گائے ہوتی تھے، جو بھی اونٹ ہوتا تھا، اس گوشت سے اللہ کے رسول پکا کر کھایا کرتے تھے۔ اس کی ہم عادت ڈالنے کی کوشش کریں، چونکہ ہمارے سے یہ غلطی ہوتی ہے، ہم جانے سے پہلے تو احتیاط کر لیتے ہیں، عید کی نماز کو نکلنے سے پہلے تو ہم احتیاط کرتے ہیں، جب عید کی نماز کے لیے ہم جا رہے ہیں تو کچھ نہیں کھاتے، آنے کے بعد ناشتہ کر لیتے ہیں، اور ابھی ہمارا جانور ذبح نہیں ہوا ہوتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ جانور ہمارا ذبح ہو لے، ذبح ہونے کے بعد اس کے گوشت سے کچھ پکا کر کھائے، یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس سنت کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ اب ہم آپ کے سامنے ذکر کرنے کی یہ کوشش کریں گے کہ عید کے دن کون سا کام نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا کام جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، روزہ نہ رکھیں۔ اللہ کے رسول نے منع فرمایا، عیدین، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی مناسبت سے دونوں دن
روزہ رکھنا حرام ہے. کوئی آدمی اگر رکھتا ہے عید کے دن روزہ تو ایسی صورت میں وہ گنہگار ہوتا ہے. روزہ رکھنا عید کے دن حرام ہے چونکہ وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے، خوشی کا اظہار کرنا ہوتا ہے. کھا پی کر انسان کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. روزہ ہرگز نہ رکھے. روزہ رکھنے سے اپنے آپ کو بچائے. روزہ رکھنا ثابت نہیں ہے. اللہ کے رسول نے کہا من کان صائم فلیفطر. جو آدمی روزہ اس دن رکھ لیتا ہے عید کے دن، چاہیے کہ اپنا روزہ کھول لے، اپنا روزہ توڑ لے. اور اللہ کے رسول نے دیگر روایتوں میں، ابو داؤد کی روایت میں کہا ایام التشریق ایام اکل و شرب و ذکر اللہ. ایام تشریق جو ہوتے ہیں عید کے دن اور اس کے بعد والے 3 دن جس کو ایام تشریق شریعت کہتی ہے، یہ کھانے کے دن ہے، پینے کے دن ہے. لہٰذا آپ خوب کھائیں، خوب پیے، اور ساتھ ہی وہ ذکر اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہے. جو مشروع ذکر ثابت ہے وہ ذکر آپ کرتے رہیے. لہٰذا ان دنوں میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اسی طرح ایک اور غلطی عمومی طور پر عوام الناس میں دیکھی جاتی ہے اور بہت مشہور غلطی ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو تنبیہ کرتے ہیں یا جن کی توجہ اس طرف نہیں جاتی. خبروں کی زیارت عید کے دن کرنا عمدن ثواب کی نیت سے، یا یہ سمجھنا کہ ہمارے مرحومین کو اس کا فائدہ پہنچے گا عید کے دن اگر ہم قبروں کی زیارت کریں گے. ایسی صورت میں یہ عمل غلط ہے اور آپ عمل شریعت میں اس کو ناجائز شریعت نے ٹھہرایا ہے. اور آپ اندازہ لائیے کیسا اللاجیکل عمل یہ ہے کہ عید کا دن یہ خوشی کا دن ہوتا ہے. یہاں شریعت کھیل جائز قرار دیتی ہے، جو جائز کھیل ہیں. خوشی منانا ہوتا ہے، اسی لیے کھاتے پیتے ہیں، سب لوگ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں. آدمی یہ بڑا تعجب ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ آدمی عید کی نماز پڑھ کر باہر نکل رہا ہے میدان سے اور ڈائریکٹ گھر جانے کی بجائے قبرستان داخل ہو رہا ہے. یہاں ہم نے خوشی منائی، پھر وہاں جا کر ہم غم منا رہے ہیں. یہ کیسا اللاجیکل کام ہے. اس کو شریعت بھی اللاجیکل کہتے ہیں اور یہ صحیح نہیں ہے اور درست معلوم نہیں ہوتا. ہاں کوئی آدمی بغیر جانے کے راستے میں قبرستان پڑ جاتا ہے، عمدن نہیں، جان بوجھ کر نہیں. اب وہ چاہتا ہے کہ میں یہاں سے جب گزر ہی رہا ہوں تو ایسی صورت میں ایک نظر دوڑا لوں، اس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اسے بھی کوشش یہ کرنا چاہیے کہ عید کے دن پرہیز کرنا چاہیے خبروں کی زیارت کرنے سے. عام دن آپ زیارت کر سکتے ہیں، آپ اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں، لیکن خصوصی طور پر عید کے دن کو پکڑ لینا یہ بدعت ہے، یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح عید کے دن کھیلنا بھی جائز ہے، خوشی منانا جائز ہے. صحابہ کھیلا کرتے تھے، کشتی کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول دیکھا کرتے تھے. ہم بھی اپنے بچوں کو ایسا ماحول دیں یا ایسا انوائرمنٹل ان کو دیں یا فراہم کریں جو جائز کھیل پر مبنی ہے، جس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہوتی. یہ عید کی نماز سے عید کی نماز یا عیدین کے کچھ آداب ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. آخر میں ہم آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہیں گے کہ عید کی نماز کا طریقہ کیا ہوگا. عید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن مجید کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور جانور کو قربان کیجیے، اون کو قربان کیجیے. عید کی نماز کا طریقہ سمپل ہے. 2 رکعت عید کی نماز پڑھی جاتی ہے. سب سے پہلے آپ اللہ اکبر کہہ کر رکعت باندھتے ہیں، جس کو تکبیر اولیٰ کہتے ہیں. آپ نے رکعت باندھ لی، اس کے بعد 7 زائد تکبیرات آپ کو کہنا ہے اللہ اکبر کہہ کر. اس طرح 7 مرتبہ کہنا ہے. جو پہلی تکبیر آپ چھوڑیں گے جس کو تکبیر اولیٰ، نماز میں انٹائر ہونے کی اجازت کی تکبیر جو ہے اس کو چھوڑ کر 7 زائد مرتبہ آپ اللہ اکبر کہیں گے. ہاں یہاں ایک سوال لوگ یہ کرتے ہیں، کیا ان 7 زائد تکبیرات جو ہم اللہ اکبر کہہ رہے ہیں اس درمیان جو ایک تکبیر کے دوسرے تکبیر کے درمیان جو گیپ ہوتا ہے وہاں کوئی ذکر ثابت ہے؟ نہیں، کوئی ذکر اللہ کے رسول سے ثابت نہیں. آپ خاموشی سے اللہ اکبر کہہ کر ایسا رک جائیے، پھر اللہ اکبر کہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد 7 زائد تکبیرات جب ہو جائیں گے تو آپ ثنا سبحانک اللہم و بحمدک یا دوسری دعا جو ثابت ہے اللہم باعد بینی و بین خطایا یا کما باعدت، یہ دعا آپ پڑھ لیجئے. ہاں اس کے بعد سورہ فاتحہ آپ پڑھیں گے. جب آپ گھر میں پڑھا رہے ہیں تو ایسی صورت میں سورہ فاتحہ آپ پڑھائیں گے اپنے گھر والوں کو. سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ ہوتی ہے، اللہ کے رسول جو پڑھا کرتے تھے سورہ قاف پڑھا کرتے تھے پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ قمر پڑھا کرتے تھے، یا سورہ اعلیٰ اور غاشیہ کا بھی اللہ کے رسول پہلی یا دوسری رکعت میں اہتمام کیا کرتے تھے. آپ کو یہ بڑی بڑی صورتیں اگر یاد نہیں ہیں، میں سمجھتا ہوں ہمارے عوام الناس میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جمعہ مکمل طور پر بغیر ناغہ کیے اٹینڈ جو کرتے ہیں ان کو سورہ اعلیٰ اور غاشیہ یاد ہوگی. یا اگر یاد بھی نہیں ہے تو ایسی صورت میں سورہ اخلاص، سورہ کوثر، قل اللہ احد، انا اعطیناک الکوثر، یہ پہلی دوسری رکعت میں آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ سورہ پڑھنے کے بعد آپ معمولی اعتبار سے رکوع کو جائیے، پھر سمیع اللہ لمن حمدہ آپ کہیے، اس کی دعا پڑھیے، پھر آپ سجدہ کو جائیے،
پھر آپ جیسے ہی سجدے کے درمیان والی آپ نے دعا پڑھی، پھر آپ نے سجدہ کر لیا، اور آپ جب اٹھ رہے اللہ اکبر کہہ کر پھر آپ نے جب رکعت باندھی، اس تکبیر کو چھوڑ کر 5 زائد تکبیرات پھر آپ کو کہنا چاہیے۔ پھر ان 5 زائد تکبیرات میں کوئی دعا ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ پھر سے پڑھائیے۔ فاتحہ پڑھانے کے بعد پھر ایک اور سورہ آپ ضم کر لیجئے جو بھی آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد معمول سے آپ اپنی نماز جیسے ختم کرتے ہیں، جیسے گھر میں سنت پڑھتے ہیں ویسے پڑھ لیجئے اور سلام پھیر لیجئے، آپ کی عید کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے عیدین کے مسائل ذکر کیا اور عید کی نماز کا طریقہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ عیدین کے مسائل کے جو ہائی لائٹس ہیں، سب سے پہلے تکبیرات کہنا، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ نمازوں کے بعد مطلق عام کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں، بازار میں اور گھروں میں۔ اسی طرح غسل کرنا، غسل کا حکم ہم نے آپ کے سامنے بتلایا، مستحب ہے۔ اسی طرح زینت اختیار کرنا، مرد کے لیے، عورت کے لیے بھی گھر میں زینت اختیار کرنا، اور غسل کرنے کے ساتھ ساتھ زینت اختیار کرنے میں اچھا لباس پہننا۔ آپ کو اللہ نے اگر نعمت دی ہے تو آپ اس نعمت کا اظہار کریں، یا آپ نہیں چاہتے ہیں تو آپ کے کپڑوں میں جو اچھا کپڑا ہے وہ آپ استعمال کر لیجئے۔ پھر اسی طرح عید کی نماز کے لیے چل کر جانا، اور اسی طرح چل کر جب جاتے ہیں یہ بات جب آتی ہے تو مخالفت الطریق کی بات آتی ہے کہ راستہ آتے ہوئے راستہ بدل لینا۔ اسی طرح تہنیت کہنا کہ ایک دوسرے کو مبارکبادی دینا، ایک دوسرے کو مبارکبادی دینے کے ساتھ ساتھ عید کے دن خوشی منانے کے لیے کوئی اچھا ایسا گیم کا انتخاب کرنا، کوئی ایسا انٹرٹینمنٹ اختیار کرنا جو شریعت کی روح سے نہ ٹکراتا ہو۔ اسی طرح نہ کرنے والی چیزوں میں ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا، روزہ ہرگز نہ رکھے، اور اسی طرح قبروں کی زیارت اس دن ہرگز نہ کرے، اپنے آپ کو بچائے، چونکہ یہ ایک مستقل عمل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح نماز عید کا طریقہ بھی ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ پہلی رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے، تکبیر اولیٰ کو چھوڑ کر 7 زائد تکبیریں، پھر دوسری رکعت میں اللہ اکبر کہنے والی جو تکبیر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اس تکبیر کو چھوڑ کر 5 زائد تکبیریں، یہ اس کے ساتھ آپ نماز کا اہتمام کیجئے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں، یہ محنت، یہ کوشش اور یہ جو معلومات ہے ہم آپ کے لیے تیار کرتے ہیں تاکہ ہمیں کچھ معلومات ہو جائے اور ہماری آخرت سنور جائے۔ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمارے چینل کو ضرور وزٹ کریں، اور آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیں اور لائک کریں، شیئر کریں۔ آپ کے جو فرینڈ سرکل ہے اس میں یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ، جو آدمی بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے، بھلائی کرنے والے کے برابر اس کو ثواب ملتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔